من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 13ویں پارے کے اہم مضامین کے حوالے سے، مختصر تفسیر کہہ لیں یا مختصر ترجمہ، مختصر اہم ترین جو مضامین ہوتے ہیں ایک پارے کے اندر، ان کو اس کے اندر ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر سورہ یوسف کا ابھی تذکرہ جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیکی ایک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو پھر اہل شخص اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بنجامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اور پھر منادی نے اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ ہم فسادی اور چوری کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے روک لیا جائے۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں مل گیا، اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے کہا اس سے پہلے ان کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنجامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنجامین کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمندہ ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو تقوی پر کاربند ہو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت ہوتے ہوئے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنی قمیض انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر موجود بیٹے کہنے لگے یہ بھی آپ پر یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے۔ الغرض پھر قمیض یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا
اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سج کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکر ادا کیا۔ اے میرے رب، تو مجھے مصر کی حکومت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت تفصیل کے ساتھ مربوط کر کے بیان فرمایا، لیکن اس تفصیل اور فرمائشی بیان کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ روح گردانی کرتے ہوئے جا گزر جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں فرمایا، بے شک ان قصوں میں عقل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورت الرعد مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا ذکر ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا اور اس کا بغیر ستونوں کے آسمان کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، دن رات کا قیام، پھل انگوروں کھجوروں کے باغات اور دیگر کئی اہم چیزیں جو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا، اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا، پوشیدہ اور ظاہر چیز کو اور آہستہ سرگوشیاں اور بلند آواز کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا گیا۔ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تمہیں ڈرانے کے لیے اور کمی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو جلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو پکار کا جواب سن کر جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا، آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا، اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو دوسروں کو چھوڑیے، خود اپنے نفع ضرر کے مالک بھی نہیں۔ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 17 سے فرمایا، آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس رہا جھاگ تو وہ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بلائی سے ڈالتے ہیں۔ آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لعنت ہے ان پر، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا، سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن نیککاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان گوئیدہ باتوں سے نا امید نہ ہو، اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یہ اس کا قانون قدرت ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچی بھی تھے۔ آگے چل کر یہ فرمایا، نبی محض کفار کی فرمائش نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات پیش کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے،
یہ یہاں شروع ہو رہی ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا گیا۔ شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت، اللہ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کی طلبگار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور اللہ کی حجت کام ہو جائے۔ آیت نمبر 6 میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے، ناشکری نہ کرنے کا کہا۔ فرمایا اگر تم تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر اختیار کرو تو اللہ کی قدرت جلالت میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، معجزات طلب کرتے رہے، اور اگر تم واپس آ جاؤ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ انجام کار ہر جابر سرکش ہلاک ہوا، جب لاجواب ہوتے تو وہ یہ کہتے تھے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا ہے اور سب اڑا لے جائے۔ آیت نمبر 21 سے بتایا سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اس طرح شیطان بھی اپنے پیرکاروں سے اپنے دامن جاڑ لے گا اور کہے گا تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا، میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمات کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28 اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا میرے مومن بندوں سے کہہ دو قیامت سے پہلے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر آگے تھوڑا سا چلیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ظلم کا ذکر کیا، ظالم کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت دعا مانگی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، لوگوں میں سے بعض کے دلوں ان کی طرف مائل فرما، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کی عطا کی جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تم پر یہ بھی بالکل واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بہت غالب انتقام والا ہے، انتقام لینے والا رب ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا جو ذکر ہے اس کو بیان کیا، جس دن زمین آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ آگے سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54 نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ اس کی ایک آیت میں الحجر کا مذکور ہونا ہے۔
یہ 13ویں پارے کے اہم مضامین تھے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے 14ویں پارے کو سٹارٹ کرنا ہے. اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.